بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم باب دوم کے سبق نمبر 3 عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو آخرت کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتی ہوں۔ آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز کے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جنت یا جہنم کی صورت میں سزا و جزا سے ہمکنار ہوگا۔ اس زندگی کا نام اخروی زندگی ہے اور اس زندگی پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرت ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے۔ کامل کا معنی ہے مکمل اور جامع کا معنی ہوتا ہے یکجا کرنے والا، جو انسان کو دنیا و آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں، عارضی کا معنی ہے ناپائیدار، بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہیں ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے۔ تصور کا معنی خیال ہے اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ پرہیزگار کا معنی ہوتا ہے متقی، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پیراگراف میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس فانی دنیا کے تمام احکامات انسان کو سکھاتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو جن جن منازل سے گزرنا پڑتا ہے وہ سب منازل کے بارے میں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو آخرت میں اسے اچھا بدلہ ملے گا، اگر انسان اس دنیا میں برے اعمال کرے گا تو اسے آخرت میں برا نتیجہ ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا، ان میں عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ منکرین کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والے۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ کیا زمین میں نیست و نبود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورۃ الروم آیت نمبر 27۔ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے اپنے سابقہ سبق میں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتب کا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی بھی تعلیمات دی تھیں، اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قرآن مجید میں آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی خوشخبریاں دی ہیں، اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس پیراگراف میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی تھی عقیدہ توحید کی، عقیدہ رسالت کی اور عقیدہ آخرت کی۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ کیا زمین میں نیست و نبود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔
ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں؟ جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ عزیز طلباء طالبات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہے، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہمارا جسم فنا ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس پیراگراف میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انسانی عقل عقیدہ آخرت کو تسلیم کرتی ہے اور یہ تسلیم کرتی ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو اسے آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر انسان اس دنیا میں برے اعمال کرے گا تو اسے آخرت میں برا بدلہ ملے گا۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا ملے گی، کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا، کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے، کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، جب انسانی عقل اس بات پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ المؤمنین میں ارشاد فرماتا ہے، سو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے۔ موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ عالم برزخ، موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ ترجمہ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ابھی ہم نے عالم برزخ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو اسے برزخ میں سکون ہوگا، آرام ہوگا، اور اگر انسان دنیا میں برے اعمال کرے گا تو اسے برزخ میں تکلیف ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، برزخ قبر کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق کے اضافی سوالات دیکھیے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ جواب صفحہ نمبر 15 پہ ہے، اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہے ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ سوال نمبر 2، عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف کیا تھا؟ جواب، عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ کیا زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے پوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے شبہات کے رد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ سوال نمبر 4، عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، عالم برزخ کے حوالے سے ایک آیت اور حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ قرآنی آیت کا ترجمہ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث کا ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔
عزیز طلباء طالبات، اس سبق کے مطالعہ کے بعد جو چیز ہم سیکھ سکے ہیں وہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بعد میں آنی ہے، اور انسان اس دنیا میں جو اعمال کرتا ہے، اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، اس کا حساب اسے آخرت میں دینا ہے۔ اگر انسان نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور اگر انسان نے برے اعمال کیے ہوں گے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ عزیز طلباء طالبات، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے تو انسان کیسا ہو جائے گا؟ انسان خود غرض اور نفس پرستی میں ڈوب جائے گا، اور تہذیب و شرافت، عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے گا، اور معاشرے میں ایک جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کی اصلاح کا اہم ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر انعام اور بدی پر سزا کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو اعمال کو درست رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم نے باب دوم سبق نمبر 3 عقیدہ آخرت کو عالم برزخ تک پڑھا ہے، اور اس کے اضافی سوالات بھی اچھے سے یاد کیجیے گا۔ مکمل سبق کو اچھے سے ذہن نشین کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔